نئے عہد نامے میں سے متی رسول کی معرفت لکھا گیا انجیل بیان، اس کا 5واں باب اور 20ویں آیت میں جو لکھا ہے، کیونکہ میں تم سے کہتا ہوں کہ اگر تمہاری راست بازی فقیوں اور فریسیوں کی راست بازی سے زیادہ نہ ہوگی تو تم آسمان کی بادشاہی میں ہرگز داخل نہ ہوگے۔ پاک کلام کا پڑھا اور سنا جانا ہم سب کے لیے باعث برکت ہو۔ آپ میں سے کوئی ایسا ہے جو فرسٹ ایئر میں پڑھتا ہو، 11ویں جماعت میں؟ اچھا ایک ہے۔ آج بھی اردو کی کتاب میں اوور کوٹ کہانی موجود ہے؟ میٹرک میں شاید۔ جب میں پڑھتا تھا میں نے اس کتاب جو ہماری اردو کی کتاب ہوتی تھی اس میں اس کہانی کو پڑھا تھا۔ یہ ایک افسانہ ہے، شارٹ سٹوری، اس کا نام اوور کوٹ۔ اس کا لکھاری اس کا نام تھا غلام عباس، اور اس نے اس افسانے کو لکھا۔ کہانی کچھ یوں ہے کہ لاہور کا مال روڈ، وہاں پر ایک نوجوان شخص جس نے ایک لمبا اور اچھا خوبصورت سا اوور کوٹ پہنا ہوتا ہے اور بڑے صاف ستھرے چمکدار شوز، سر پر ہیٹ اور ہاتھ میں ایک چھوٹی سی چھڑی، اور دیکھنے میں وہ بہت امیر شخص لگ رہا تھا، اور وہ روڈ کے ساتھ ساتھ فٹ پاتھ پر چل رہا تھا۔ دیکھنے والے لوگ اس کو بڑے اس طور سے دیکھ رہے تھے کہ یہ کوئی بہت یا تو امیر شخص ہے یا کسی بہت اچھی پوسٹ پر ہے، اور بڑا اس کا روب ایک طرح سے لگ رہا تھا۔ لوگ جب اس کے پاس سے گزرتے تو لوگ بڑے اس کو ایسے دیکھتے کہ وہ کوئی ایک بہت معزز شخص ہے۔ وہ چلتا گیا اور روڈ کے کنارے آرام آرام سے ٹہل رہا تھا۔ وقت تھوڑا سا گزرا، شام ہوتی گئی، اندھیرا ہو گیا۔ فل اندھیرا نہیں تھا لیکن کافی حد تک شام کا وقت ہو چکا۔ تو وہ روڈ کراس کرنے لگا یا روڈ میں آ گیا تو ایک ٹرالی نے اس کو ٹکر ماری اور وہ گر کر بری طرح زخمی ہوا اور اس کا خون بہنا شروع ہو گیا۔ وہ اتنا زیادہ زخمی ہوا کہ وہ بے ہوش ہو گیا، اور کچھ لوگوں نے اس کو اٹھایا اور اس کو ہاسپٹل لے کر گئے تاکہ اس کا علاج معالجہ ہو سکے۔ اب جب اس کو ہاسپٹل پہنچایا گیا تو ڈاکٹرز نے اس کو دیکھا اور ڈاکٹروں نے کہا فوری طور پر اس کو آپریشن تھیٹر میں پہنچائیں تاکہ ہم اس کی جو ٹریٹمنٹ ہے، اس کا جو علاج ہے وہ کر سکیں۔ اب وہ جو دیکھنے میں بہت اچھا لگ رہا تھا، کوٹ اچھا اوور کوٹ پہنا، پھول بھی لگایا ہوا، گلے پر بھی اس نے ایک سکارف لپیٹا ہوا، مفرل، تو وہ ہوا یہ کہ انہوں نے کہا کہ اس کا لباس اتاریں۔ تو وہ خوبصورت جو اس نے گلے پر مفرل لپیٹا ہوا تھا وہ اتارا گیا۔ تو وہ جو دیکھنے میں بہت خوبصورت لگ رہا تھا وہ اندر سے بہت گندا تھا۔ اس کا جب ہیڈ اتارا گیا تو اس کے بال بالکل ایسے تھے کہ جیسے شاید مہینوں سے اس نے سر نہیں دھویا۔ اس کے بعد جب اس کا وہ خوبصورت اوور کوٹ اتارا گیا تو جو اتارنے والے تھے یا علاج کرنے والے تھے وہ بڑے حیران ہوئے، ایک دوسرے کی طرف دیکھنا شروع ہو گئے۔ وجہ یہ تھی کہ اس نے کوٹ کے نیچے کوئی قمیض نہیں پہنی ہوئی تھی، ایک پرانا سا سویٹر اس نے پہنا ہوا تھا جو کئی جگہوں سے پھٹا ہوا تھا، اور اس سویٹر کے سوراخوں میں سے اس کی بنیان بھی جو انتہائی پرانی اور پھٹی اور گندی تھی وہ بھی نظر آ رہی تھی۔
اس کے شوز جب اتارے گئے، اس کے شوز کے نیچے بھی سوراخ، اوپر سے وہ بڑے چمکے ہوئے تھے لیکن نیچے سے جو اس کا شوز کا تلا تھا وہ اس میں سے کئی جگہوں سے موریاں ہوئی تھی، ہولز، سوراخ تھے۔ اس کے جو ساکس تھے ایک اور ایک اور فرق تھے، اور اتنی زیادہ ان میں سے بدبو آ رہی تھی کہ دنیا کا مہنگے سے مہنگا ایئر فریشنر بھی آپریشن تھیٹر کے ماحول کو سیٹ نہیں کر سکتا تھا، کیونکہ اس قدر بدبو اس کے موزے جو اس نے پہنے ہوئے تھے آ رہی تھی۔ اور اس دوران اس کی ڈیتھ ہو گئی۔ یہ کہانی جو میں نے آپ کو سنائی ہے، افسانہ جو میں نے آپ کو سنایا ہے، یہ ہماری زندگیوں سے بڑا خاص گہرا تعلق رکھتا ہے۔ مسیح خداوند نے جب اس زمین پر خدمت کی، زمینی زندگی گزاری، تو ان کا بہت زیادہ جو ٹاکرا ہے وہ فقیوں اور فریسیوں سے ہوتا تھا۔ فقی وہ تھے جو جن کا لکھنے کا کام تھا، فریسی وہ تھے جو تعلیم دینے کا کام تھا۔ اب یہ لوگ اپنے آپ کو اس طرح سے پیش کرتے تھے کہ گویا ہم بہت زیادہ راست باز شخص ہیں، ہم بہت زیادہ ٹھیک راہ پر چلنے والے راست باز لوگ ہیں۔ لفظ جو فریسی ہے اس کا مطلب ہی ہے الگ کیا ہوا، اور یہ کہتے تھے کہ ہم بڑے زمانے سے الگ ہیں، ہم بڑے خاص لوگ ہیں، اور یہ اپنی راست بازی پر بہت زیادہ فخر اور مان کرتے تھے کہ ساڈے ورگا تے کوئی ہے ہی نہیں۔ اور یہ راست بازی کے جتنے بھی کام کرتے، چاہے کسی کی مدد کرتے، خیرات، چیریٹی، دعا کرتے، عبادت کرتے، تعلیم دیتے، ہیکل میں جاتے، روزے رکھتے، سب کچھ میں دکھاوا تھا، ریاکاری تھی۔ یہ اندر سے کچھ اور تھے، اور انہوں نے روحانیت کا یا مذہب کا اوور کوٹ اپنے اوپر پہنا ہوا تھا۔ خداوند یسوع مسیح نے جو پورا ایکس رے کرتے ہیں، ہے نا، انسان ہے نا، ہم تو اوپر سے دیکھتے ہیں، ہمیں وہی کچھ نظر آتا ہے جو سامنے ہوتا ہے۔ آج کے انسان نے اتنی زیادہ ترقی کی ہے کہ وہ مختلف مشینوں کی مدد سے دیکھ لیتا ہے کہ اندر کہاں پر خرابی ہے، اس کی کڈنی میں پرابلم ہے، اس کے ہارٹ میں پرابلم ہے، وینس کا مسئلہ ہے، کیا مسئلہ۔ انسان نے اتنی زیادہ ترقی کی ہے کہ وہ مشینوں کی مدد سے دیکھ لیتا ہے۔ اب غور کیجئے گا، جس خدا نے انسان کو اتنی عقل دی ہے کہ وہ خدا کی ہاتھ کی بنائی ہوئی مخلوق ہے، وہ دیکھ لیتا ہے، خدا کس قدر زیادہ ہمیں اندر سے دیکھ سکتا ہے۔ اور خداوند یسوع مسیح نے ہمیشہ اس بات پر فریسیوں کو، فقیوں کو تنقید کا نشانہ بنایا، بار بار ہمیشہ ان کو یہ کہا کہ تمہاری جو راست بازی ہے، تم جو سمجھتے ہو کہ ہم بہت زیادہ راست باز ہیں، الگ کیے ہوئے ہیں، تمہاری جو راست بازی ہے یہ دکھانے کی ہے، تم صرف لوگوں کو دکھانے کے لیے سب کچھ کر رہے ہو، یہ صرف ایک اوور کوٹ ہے جو تم نے اپنے اوپر اندر پہنا ہوا ہے، اندر تو میل ہے، اندر تو گندگی ہے، اندر تو بدبو ہے۔ اوپر سے بہت اچھا لگ رہا ہے، اوپر سے دیکھنے والے بھی کہتے ہیں واہ کیا شخصیت ہے، لیکن حقیقت میں اندر سے وہ شخصیت بالکل بدبودار اور کھوکھلی ہے۔ اور خداوند یسوع مسیح نے ایسی زندگی کی، ایسی راست بازی کی مذمت کی کہ یہ ٹھیک اور درست نہیں ہے، جو صرف دکھاوے کے لیے ہے۔
کہ ہمارا خدا وہ صرف ظاہری چیزوں کو نہیں دیکھتا. بے شک معاشرے میں رہتے ہوئے، اس زمین پر رہتے ہوئے ہماری ظاہری چیزیں بھی بہت زیادہ کاؤنٹ کی جاتی ہیں، اور یہ بھی اچھی ہونی چاہیے. مثال کے طور پر ہمارا لباس اچھا ہونا چاہیے، ہمارا پہناوا اچھا ہونا چاہیے، ہماری گفتگو اچھی ہونی چاہیے، ہمارا اٹھنا بیٹھنا ملنا ملانا یہ سب کچھ اچھا ہونا چاہیے. لیکن اس سے بڑھ کر خدا ہمارے اندر بھی دیکھ رہا ہوتا ہے. آپ کو پتا ہے جب داؤد کو بطور بادشاہ مخصوص کیا جانے کو تھا، اس کے بھائی اس سے زیادہ پرسنالٹی وائز زیادہ وہ فٹ آتے تھے، سوٹیبل تھے. اور جب سیموئل نبی وہاں پر گئے تاکہ یسی کے بیٹوں میں سے بادشاہ کو مخصوص کریں، تو وہ جس کو دیکھتا صحیح خوب قد کاٹ بڑی پرسنالٹی، وہ فوراً کھڑا ہو جاتا کہ خدا اے ہی بادشاہ ہو سکتا ہے، نہیں خدا نے چنا. خدا کہتا بہ جا، یہ نہیں ہے، دوسرا ہے. پھر دوسرا تھا سیموئل، اس کی شخصیت کو دیکھتا، اس کی پرسنالٹی کو کہتا اے ہی بادشاہ ہونے دے لائق ہے، فٹ آ رہے. اب خدا کہتا نہیں سیموئل تو ظاہری چیزوں کو دیکھ رہا ہے. خدا انسان نہیں ہے جو ظاہری چیزوں سے متاثر ہو، خدا اندر دیکھتا ہے. اور خدا کو پتا تھا کہ میرے دل کے مطابق تو داؤد ہی ہے. بے شک وہ چھوٹا تھا، بے شک یسی نے یہ سمجھا کہ وہ نہیں بادشاہ ہو سکتا، وہ تو چھوٹا ہے. دیکھ اس کے بھائی بھی سوچتے ہوں گے کہ مجھ سے زیادہ بہتر کون ہے. لیکن خدا نے ظاہری چیزوں کو نہیں دیکھا، خدا نے اندر سے چیزوں کو دیکھا. اور پھر خدا نے کہا میرے دل کے جو مطابق شخص ہے وہ تو داؤد ہے، لہذا داؤد جو ہے یہ بادشاہ ہوگا. اسی طور سے جب خداوند یسوع مسیح نے اپنے شاگردوں کو تعلیم دی تو ان کو یہ بتایا کہ ایک راست بازی ہے جو فقیوں اور فریسیوں کی ہے، اور اگر تمہاری راست بازی کا کمپیریزن کیا جائے، موازنہ کیا جائے ان فقیوں اور فریسیوں کی راست بازی سے، اور اگر برابر ہوں کہ جویں دی انہاں دی زندگی ہو جدی تہاڈی ہوے، تو پھر تسی آسمان دی بادشاہی چ ہرگز داخل نہیں ہو سکتے. یہ صاحب قرآن یسوع مسیح نے کہا اگر تمہاری راست بازی فقیوں اور فریسیوں کی راست بازی سے زیادہ نہیں ہوگی تو پھر تمہارے لیے مشکل ہے. لہذا کیا ہے کہ مسیح خدا یہ سکھا رہے ہیں کہ جو راست بازی تمہارے کھاتے میں ہونی چاہیے وہ فقیوں اور فریسیوں سے کہیں بڑھ کر ہونی چاہیے. وہ کون سی راست بازی ہے جس کی بنا پر ہم آسمان کی بادشاہی میں داخل ہو سکتے ہیں؟ سب سے پہلے یسوع مسیح پر ایمان لانے سے ہم راست باز ٹھہرتے ہیں، ہم بری ہوتے ہیں، ہم پر کوئی الزام یا جرم باقی نہیں رہ جاتا، ہم بالکل گناہ سے بری ہو جاتے ہیں. اس کے بعد زمین پر ہمیں ایک زندگی بسر کرنی ہے، اور وہ زندگی ایسی نہ ہو کہ اندر تو بدبو ہو، بدبودار کردار، ایسی زندگی جو میل کچیل سے بھری ہے، اور اوپر ہم نے روحانیت کا لباس پہنا ہوا ہے، لبادہ اوڑا ہوا ہے، اوور کوٹ، اتوں لگے پتا کہ یہ بڑی چنگی ہے، یہ بڑا چنگا ہے. افسوس کہ بیشتر مسیحی کئی طرح کے اوور کوٹ اپنے اوپر پہنے ہوئے ہیں. وہ یہ فرضی روحانیت، فرضی مذہبی بنے پھرنا، اندر سے بالکل فرق. یاد رکھیے اگر ہم آج اس کلام کو سنتے ہوئے محسوس کرتے ہیں کہ ہاں واقعی ایک اوور کوٹ میں نے بھی پہنا ہوا ہے، میرے اندر کی جو شخصیت ہے اگر لوگوں کو پتہ چل جائے تو کیا واقعی یہ مجھ سے پیار کریں گے؟ یہ باقی کہیں گے کہ یہ اچھی ہے، یہ اچھا ہے؟
اور اگر ہمارا ضمیر آج ہمیں اس بات کے لیے ابھارتا ہے تو یقیناً یہ خدا کے روح کی بات ہے کہ وہ ہمیں قائلیت دیتا ہے کہ ہاں ہم بالکل فرق ہیں. جو لوگوں کو نظر آ رہے ہیں یہ فرق ہیں، ایکچوئل ہم کچھ اور ہیں. ہم نے کبھی کبھی اپنی جاب کا اوور کوٹ پہنا ہوتا ہے، جاب کے بنا پر ہی ہم کہہ رہے ہوتے ہیں ہم بڑے اچھے ہیں. کبھی کبھی ہم اپنی ایجوکیشن کا اوور کوٹ پہنے ہوتے ہیں، کبھی کبھی ہم نے اپنے روپے پیسے کا اوور کوٹ پہنا ہوتا ہے، کبھی کبھی ہم نے اپنی سکلز کا، اپنے ٹیلنٹ کا اوور کوٹ پہنا ہوتا ہے، اور اس لبادے میں ہم نے اپنے آپ کو چھپایا ہوتا ہے اور ایکچوئل ہم کچھ اور ہوتے ہیں. یسوع مسیح نہیں چاہتے کہ ہم اس طرح کی جو ریاکاری کی زندگی ہے، ہپوکریسی جو ہے، یہ ہم گزاریں. ریاکاری کا جو جسے خدا یسوع مسیح نے ہمیں منع کیا ہے 6 باب میں بھی، یونانی زبان میں جو اس کا اصل مطلب بنتا ہے وہ ہے بہروپیہ، کہ جو اوپر سے کچھ اور ہے اور اندر سے کچھ اور ہے، وہ کیا ہے؟ بہروپیہ. اور حقیقت تو یہ ہے کہ آج کلیسیائیں بہروپیوں سے بھری پڑی ہیں، اور یہی ایک حقیقت ہے جسے میں ماننا ہے. ہم ریاکاری کرتے ہیں، ہم دکھاوے کی زندگی گزار رہے ہیں، کردار بدبودار ہے، زندگی بدبودار ہے، میلی کچیلی ہے، اوپر ہم نے اوور کوٹ پہنا ہوا ہے مختلف چیزوں کا. چاہتے ہیں صرف لوگوں کو میری ایجوکیشن نظر آئے، میری جاب نظر آئے، میرا علم نظر آئے، میری مذہبیت نظر آئے، میرا ٹیلنٹ نظر آئے، میں کتنے اچھے گیت گاتا ہوں، میں یہ کرتا ہوں، میں دعائیں کرتا ہوں، میں فلاں کر رہا ہوں، میں یہ کر رہا ہوں، میں وہ کر رہی ہوں، یہ لوگوں کو نظر آئے. اندر کیا ہے وہ ہمیں پتا ہوتا ہے کہ ہم کیسے ہیں. بھائیوں اور بہنوں، بزرگوں اور بچوں، نوجوانوں، مسیح خدا نے ہمیں یہ سکھایا ہے کہ ہمیں ایسا نہیں ہونا، بلکہ پولس رسول کے مطابق ہمیں مسیح کی خوشبو بننا ہے. اگر ہم بدبودار ہیں تو ہمیں کیا بننا ہے؟ مسیح کی خوشبو، فریگرنس آف کرائسٹ. خوشبو کو جتنا بھی آپ چھپا کے رکھے نا، یہ پتہ چل جاتا ہے، یہ پہنچ جاتی ہے دوسروں تک. اور جب ہم کرنتھس کی کلیسیا کے نام پولس رسول کا خط پڑھتے ہیں تو وہ کلیسیا کو، ایمانداروں کو کیا کہتا ہے؟ آئیے دیکھیے 2 کرنتھیوں 2 باب اور اس کی 14ویں آیت. لکھا ہے، مگر خدا کا شکر ہے جو مسیح میں ہم کو ہمیشہ اسیروں کی طرح گشت کراتا ہے. اسیروں سے مراد ہے قیدی. میں نے قیدیوں کو کام کرتے ہوئے دیکھا ہے، ان کو ہتھکڑیاں لگی ہوتی ہیں اور ساتھ وہ کام بھی کر رہے ہوتے ہیں. اس میں ان کی اپنی کوئی مرضی نہیں ہوتی. شاید میں نے پہلے بھی کئی دفعہ بتایا کہ اٹک جیل میں نے دیکھا کہ اس وقت بیرونی دیوار نہیں تھی، اور جیل کی جو باہر والی زمین تھی، قیدی ان کو جیل سے باہر لایا جاتا تھا اور وہاں پر وہ گھاس کاٹنے کا یا صفائی کا اور مختلف کام کرتے تھے. اس دوران ان کو بیڑیاں لگی ہوتی تھیں. وہ گویا ایک طرح سے جیل سے باہر تو آتے تھے لیکن مرضی ان کی اپنی نہیں چلتی تھی. ایک سپاہی گن لے کے کھڑا ہوتا تھا، وہ جس کو کہتا ادھر سے کاٹو وہ ادھر سے کاٹتا، اس کو دوسرے کو کہتا آپ ادھر کام کرو. اب وہ اسیر ہیں، قیدی ہیں، ان کی اپنی کوئی مرضی نہیں ہے. سپاہی جدھر چاہتا ہے اس کو کہتا ہے اس طرف کو چلو، وہ چلنے پر مجبور ہے. پولس رسول کہتا ہے ہم خدا کے اسیر ہیں، اور اس بات کے لیے کہتا ہے کہ خدا کا شکر ہے کہ ہم خدا کے قیدی ہیں، اور خدا ہمیں قیدیوں کی طرح گشت کراتا ہے، یعنی پھراتا ہے. کبھی کہاں لے جاتا ہے منادی کے لیے، کبھی کسی گھر میں لے جاتا ہے، کبھی کسی علاقے میں، کبھی کسی شہر میں. اور پولس رسول کہتا ہے مگر خدا کا شکر ہے جو مسیح میں ہم کو ہمیشہ اسیروں کی طرح گشت کراتا ہے اور اپنے علم کی خوشبو ہمارے وسیلے سے ہر جگہ پھیلاتا ہے. کلام کی خوشبو، خدا کے کلام کا نالج، اس کی جو خوشبو ہے، پولس رسول کہتے ہیں کہ خدا کا شکر ہے کہ خدا اس خوشبو کو ہمارے وسیلے سے ہر جگہ پھیلاتا ہے. اور پھر
15ویں آیت کو ذرا دیکھیے گا کیا کہتا ہے پولس رسول. کہتا ہے کیونکہ ہم خدا کے نزدیک نجات پانے والوں اور ہلاک ہونے والے دونوں کے لیے کیا ہیں؟ مسیح کی خوشبو ہیں. ہم مسیح کی خوشبو ہیں. ذرا غور کیجئے، اگر جو اوور کوٹ ہم نے پہنا ہوا ہے، لبادہ، اوور کوٹ میں جسمانی کوٹ کی گل نہیں کر رہا، لبادہ جس میں ہم نے اپنے آپ کو چھپایا ہوا ہے لوگوں کی نگاہ سے، اگر ہم اس کو اتاریں، کیا ہمارے کردار سے لوگوں کو خوشبو آئے گی یا بدبو آئے گی اور لوگ نفرت کریں گے؟ بدبو کو کوئی نہیں پسند کرتا، لوگ نفرت کرتے ہیں. اور اگر ہماری زندگی سے لوگ نفرت کریں تو اس کا مطلب ہے کہ ہمارا کردار بدبودار ہے. جبکہ پولس رسول کہتا ہے کہ ہم مسیح کی خوشبو ہیں. بڑے چھوٹے سارے کوشش کر دینے سے پرفیوم خوشبو لگائیے، کیونکہ یہ ہمیں بھی اچھی لگتی ہے، اور اگر ہم میں سے خوشبو آ رہی ہے تو دوسرے بھی ہمیں اچھا سمجھتے ہیں. بھائیوں اور بہنوں، ہم مسیح کی خوشبو ہیں. اگر کسی طرح کے لبادے کو ہم نے اوڑا ہوا ہے، آج خدا کے سامنے اپنے پوشیدہ عیبوں کا بھی اقرار کیجئے، خدا سے معافی مانگیے اور مسیح کی خوشبو بن کر اپنی زندگی کو گزاریے. کیونکہ مسیح خدا نے ہمیں صاف طور پر یہ کہا کہ ایسی بدبودار زندگی تو فقیروں اور فریسیوں کی بھی ہے، اور اگر تمہاری راست بازی ان سے زیادہ نہیں ہوگی تو پھر آسمان کی بادشاہی میں داخلہ نہیں ملے گا. سو ضرور ہے کہ ہم مسیح کی خوشبو بن کر اپنی زندگی کو گزاریں. ہم ریاکار نہ ہوں، ہم بہروپیے نہ ہوں. گرجے میں چور، گرجے تو باہر اور نہیں، عبادت کے دوران کچھ اور، عبادت کے بعد یا کسی شادی پر یا کسی فنکشن پر یا کسی اور موقع پر نشہ بازی، ناچ رنگ. خدا ایسی زندگی پسند نہیں کرتا. پھر یہ محض ایک پرفارمنس ہے، پھر یہ ایکٹنگ ہے، پھر عبادت نہیں ہے، پھر ورشپ نہیں ہے، پھر خدمت نہیں ہے. وہ ایکٹنگ ہے، وہ پرفارمنس ہے. لوگ آپ کی پرفارمنس پر خوش ہوں گے، تالیاں بجائیں گے، کہیں گے واہ واہ بڑا اچھا پروگرام کیتا ہے. لیکن خدا اس سے بڑھ کر کچھ اور ہم سے توقع کر رہا ہے. اور اگر وہی جو خدا کی مرضی کے مطابق ہے وہ ہماری زندگی میں ہوگا، مسیح کی خوشبو بن کر زندگی گزاریں گے، تو یقیناً ہم اوروں کو بھی مسیح کے پاس لانے کے سبب بنیں گے اور ہم حقیقتاً آسمان کی بادشاہی کے لائق بنتے چلے جائیں گے. آئیے ہم اپنے سروں کو جھکائیں، اپنی آنکھوں کو بند کریں اور غور کریں اپنی زندگی پر. کہیں میں بھی کسی لبادے میں زندگی تو نہیں گزار رہا، کہیں میں بھی کسی لبادے میں اپنی زندگی تو نہیں گزار رہی. اگر آج کسی کو میرے بارے میں پتہ چل جائے کہ میں کیسا ہوں، اصل میں ہوں کیسی، کیا وہ مجھ سے پیار کریں گے؟ کیا وہ مجھے اچھا سمجھیں گے؟ یا لوگ مجھ سے نفرت کرنا شروع ہو جائیں گے؟ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ لوگوں کو اگر پتہ چل گیا تو لوگ تو مجھ سے نفرت کرنا شروع ہو جائیں گے، تو اس کا مطلب ہے بھائیوں اور بہنوں، ہم بدبودار زندگی گزار رہے ہیں. ضرور ہے کہ ہم معافی مانگیں خدا سے، ہم توبہ کریں اور مسیح کی خوشبو بن کر اپنی زندگی کو گزاریں. اب تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کر کے ہماری لیٹسٹ ویڈیوز کے بارے میں اپڈیٹ جانیں.